تراویح جلدی ختم ہو گئی ہے اور آپ لوگ کو کافی ہلکی پھلکی لگی ہوگی تراویح. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا روزانہ 1.5 پارہ پڑھوں گا، لیکن آج 1 پارہ پڑھا ہے. میرا طبیعت کچھ سیٹنگ پہ نہیں ہے، ہمت ایک کی بھی نہیں تھی، لیکن اب کون متبادل فوری طور پہ کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو کسی طرح ہمت کر کے ارادہ یہ کیا کہ 1 تو نکالو کم از کم. یہ کہ دوا کھانی الحمدللہ شروع کی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ 1 دن میں طبیعت مکمل سیٹ ہو جائے گی. آج ہم نے سورہ آل عمران مکمل کی ہے اور سورہ نساء شروع کی ہے. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا مفصل واقعہ بیان کیا گیا ہے. تقریباً 3 ہجری میں مشرکین مکہ نے مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا تھا. اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکی تھی، جس میں 313 کا 1000 سے مقابلہ ہوا اور 313 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پر فتح اور نصرت عطا فرمائی. یہ حملہ جو غزوہ بدر کا تھا، یہ بھی اس میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا. اسلام میں ابتدا میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ساری دفاعی ہوئی ہیں. دفاعی حملہ پہل کفار کی طرف سے ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دفاع کرتے تھے. تقریباً 3 ہجری میں ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بعد میں بن گئے صحابی. یہ شروع میں دونوں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان دونوں نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو بدر کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا مدینہ پہ. صحابہ کرام بڑے جوش و خروش سے نکلے. بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کو یہ غم بھی تھا کہ ہم اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، لہذا ہم اس میں شرکت کریں گے. بعض نے قسم اٹھائی کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں کسی جہاد میں شرکت کا موقع دیا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. بدر میں شرکت نہیں ہوئی تھی تو یہ قسمیں اٹھائی کہ اللہ تو دیکھے گا میں تیرے لیے کیا قربانی دیتا ہوں. اب احد میں ہوا یہ کہ جب لڑائی ہوئی ہے تو صحابہ کرام کا پلہ بھاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درمیان میں ایک دستے کو کھڑا کیا، 50 افراد، اور کہا کہ جب تک میری طرف سے حکم نہ آ جائے کوئی یہ جگہ خالی نہ کرے. مختصر کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ آگے بھی بہت سارے مضامین ہیں، جلدی جلدی سارے مضامین نمٹ جائیں. لیکن جب صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے لگے تو اس دستے میں بہت سے لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. امیر نے کہا کہ نہیں بھائی، اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا. تو انہوں نے امیر سے بحث کی. بھائی نبی کا حکم تو اس وقت کے لیے تھا جب تک جہاد لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ختم، چلتے ہیں. مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے. خالد بن ولید کو خیال آیا کہ اس پہاڑی کے پچھلی جانب سے اگر ہم حملہ کریں تو یہ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہوں گے، اور ہم پچھلی جانب سے ان پہ حملہ کریں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا. خالد بن ولید واپس لوٹے، ابو سفیان بھی، اور پچھلی طرف سے جب حملہ کیا تو بہت زیادہ صحابہ کرام کا نقصان ہوا. جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اس میں بدر میں 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے تھے، اور احد میں صحابہ کے 70 بڑے بڑے افراد شہید ہو گئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جن کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا گیا ہے. کئی ٹکڑے ہو گئے ان کی لاش کے، مسلح بنایا گیا ان کا. تو جب یہ کام ہوا ہے تو صحابہ کے قدم اکھڑے، بہت زیادہ تیر اندازی ہوئی، پتھراؤ ہوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی جو کڑیاں ہیں، جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی آپ نے، وہ آپ کے چہرے مبارک میں اس کی لڑیاں گھس گئیں، آپ کے دانت ٹوٹ گئے. بھرپور تیر اندازی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے تھے. بہرحال جب بہت سے صحابہ کے پاؤں اکھڑے ہیں، واپس گئے جان بچانے کے لیے. کچھ دور جانے کے بعد خیال آیا کہ اگر ہم اسی طرح مدینہ چلے گئے تو یہ تو شکست خوردہ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ اس طرح سے بہت سو کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ ہمیں ملامت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عار دلائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عار نہیں دلائی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو بلکہ پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو، لہذا ہمت پکڑ کے دوبارہ حملہ کرو. یہ وقت صحابہ کرام کے لیے بہت آزمائش کا تھا، کیونکہ زخموں سے چور کئی تو شہید ہو گئے اور کئیوں کے بڑے بڑے گہرے زخم آئے. تو ایسی حالت میں دوبارہ حملہ کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. لیکن صحابہ کرام نے ہمت کی اور دوبارہ پلٹے واپس کہ بھئی ایک اور دفعہ لڑیں گے. جب وہ ابو سفیان اور خالد بن ولید کو پتا چلا کہ یہ ایک دفعہ شکست کھا کے پھر دوبارہ لوٹ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے کہ یہ دوبارہ کہیں ہماری فتح شکست میں تبدیل نہ ہو جائے، اور وہ واپس میدان چھوڑ کے چلے گئے. اس لڑائی میں چونکہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے اور زخمی بھی بہت سارے تھے تو منافقین کو بہت کچھ کہنے کا موقع مل گیا. اللہ نے اس صورت میں منافقین کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک الفاظ کو بیان کیا اور ان کا جواب دیا. میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت ہو جائے گا. مختصر، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقین کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ اس لڑائی میں نہ جاؤ، کافر اتنی بڑی طاقت سے حملہ کر رہا ہے، تم کیا دفاع کرو گے؟ ہم نے پہلے ہی منع کیا تھا، لیکن یہ لوگ ہماری بات نہیں مانے اور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو میدان جہاد میں زندگی سے ہاتھ نہ دھوتے. اس پہ اللہ نے جواب دیا، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اچھا وہ تو مر گئے، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اپنے آپ کو پھر موت سے بچا کے دکھا لو. مرنا تو تم نے بھی ہے، مرنا تو تم نے بھی ہے. اور آگے فرمایا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. کہ یاد رکھو جس کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا، موت کا ایک وقت متعین ہے، اگر وہ گھر بھی بیٹھ جاتا تو ان کی تقدیر ان کو کھینچ کے میدان جنگ میں لاتی اور موت کے گھاٹ اتار دیتی. آگے پھر اللہ نے منافقین کو تنبیہ کی کہ یہ لوگ جو میدان جہاد میں قتل ہوئے ہیں ان کو عام مردہ لوگوں کی طرح نہ سمجھو. اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ان کو اللہ کے ہاں کیا ملا ہے تو تم پھر ایسی باتیں نہ کرو، بلکہ تم افسوس کرو کہ ہم ان کی جگہ کیوں نہیں تھے. اس لیے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کو وہاں قبر میں رزق پہنچایا جاتا ہے، باقاعدہ لذتیں حاصل کرتے ہیں. اور منافقین سے کہا تم تو حسرت کر رہے ہو، افسوس کر رہے ہو کہ ہائے بیچارے مر گئے، ہم خوش قسمت ہیں ہم نہیں گئے لہذا ہم بچ گئے. فرمایا کہ ان کی حالت اگر تم دیکھ لو تو تمہاری یہ تمنا ہو کہ کاش ان کی جگہ ہم ہوتے. اس لیے کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. وہ لوگ اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی ہے ان پر خوش ہیں اور اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اس بات پر بھی خوش ہے کہ انہوں نے جب جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیا تو پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی پیچھے آزمائشوں میں ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا انجام عن قریب کتنا اچھا ہونے والا ہے. وہ بھی کتنا خوش ہوں گے جب ان کی ہم سے ملاقات ہوگی.
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ تو منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان پہ افسوس نہ کرو بلکہ رش کرو۔ اب اس لڑائی میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے خلاف عمل کیا تھا اور نقصان ہو گیا، صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور نقصان ہو گیا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ جب مشرکین نے مدینہ پہ حملے کا ارادہ کیا غزوہ احد میں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے شہر سے باہر نکل کے لڑیں۔ اپنے شہر سے باہر نکل کے لڑنا ذرا مشکل کام ہے، بالکل انسان دشمن کے سامنے آ جاتا ہے نا، شہر میں وہ آئے گا تو گلیوں میں لڑائی ہوگی، وہ پھر دشمن شکست کھاتا ہے، اس میں امکان شکست کا، دشمن کی شکست کا امکان زیادہ ہے، آبادی میں لڑنا مشکل ہے۔ جو صحابہ ذرا جوان قسم کے تھے، نو عمر، ان میں ذرا جوش زیادہ تھا، بہادری، ذرا جوان آدمی ہوتا ہے نا اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ یہ تو بزدلی کی بات ہے کہ دشمن کو اندر آنے دیں، آؤ میدان میں کھلے عام مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، صرف ہم نے دفاع کرنا ہے، ہم نے ابھی لڑائی چڑھائی نہیں کرنی ہے، صرف روکنا ہے دشمن کے شر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مشورہ تھا۔ عجیب بات ہے، حضرت ابو بکر کے مشورے 100% نبی کے مشوروں کے ساتھ ملتے تھے، بالکل دونوں کے پیغمبر اور ابو بکر کی سوچ کا انداز بالکل ایک جیسا تھا۔ بعض مواقع پر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، جب ابو بکر سے پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر کے بھی وہی الفاظ تھے، لیکن جب زیادہ تر صحابہ کا مشورہ یہی کہ باہر نکل کے لڑیں، تو اللہ کے نبی اپنی رائے سے دستبردار ہو گئے کہ چلو بھئی ان لوگوں کا یہ مشورہ ہے تو باہر جا کے لڑتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے گویا اپنے عمل سے بتا بھی دیا کہ امیر کو، ذمہ دار کو بعض مرتبہ اپنی رائے سے دستبردار بھی ہو جانا چاہیے، ضروری نہیں کہ تھوپتا ہی چلا جائے۔ آج اگر کسی کو کچھ بنا دینا تو ہر چیز تھوپنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کے سر پہ، تو ظرف ذرا وسیع رکھنا چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام کر کے اپنی رائے کو قربان کر دینا۔ چلو بھائی تم ایسے کہتے ہو تو ٹھیک ہے، حالانکہ نبی کی رائے سے بہتر کس کی رائے ہو سکتی ہے، مگر نبی نے اپنے عمل سے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ظرف وسیع رکھا کرو، ہر جگہ اپنی رائے کو تھوپا نہیں کرو۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور مدینہ سے باہر نکل کے لڑائی ہوئی اور شکست ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ڈانٹے پڑتی، تم لوگوں ایسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کو مشورہ دیں، اس کو نقصان ہو جائے تو وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، بولے تم نے مروایا ہے، صحیح ہے، سارا تمہاری وجہ سے ہوا ہی ہے، میں تو کہہ رہا تھا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ آج آپ کسی کو مشورہ دینا، ایک صاحب نے کاروبار میں پیسے لگائے، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کام میں پیسے لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے پیسے لگا دیے، فائدے کے بجائے رقم ڈوب گئی۔ اب جس نے مشورہ دیا تھا وہ ان کے پاس آئے کہ تمہارے مشورے پہ لگایا تھا، لہذا میرا نقصان تم برداشت کرو۔ اب جس نے مشورہ دیا وہ میرے پاس آئے کہ بھائی یہ تو مسئلہ مجھے بتائیں، کیا میں نقصان کا ذمہ دار ہوں؟ میرے مشورے پر عمل کیا، نقصان ہو گیا تو کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ تو کسی حساب سے بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ کہنے لگا اس کو میں کیا سمجھاؤں پھر؟ میں نے کہا اس کو یہ سمجھائیں کہ اگر تمہیں فائدہ ہو جاتا تو پروفٹ میں شرکت کرتے، فائدہ ہو جاتا تو پیسے دیتے کہ جی آپ کے مشورے کی وجہ سے چونکہ فائدہ ہوا ہے لہٰذا یہ 50,000 روپے آپ کے ہوئے، اگلی دفعہ سے پروفٹ میرا ہوگا، اس دفعہ والا آپ رکھیں۔ تو جیسے فائدے میں پروفٹ میں شرکت نہیں ہوتی تو نقصان میں بھی شرکت نہیں ہوتی۔ تو مشورہ دینے والے کو پر لازم ہے کہ جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے اس کا مشورہ دے، باقی فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ پھر اللہ کی مرضی، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ آج لوگ رشتوں میں مشورہ دیتے ہیں فلاں جگہ کر لو، بیوی اچھی نکل آئے، پھر جا کے نہیں کہتے کہ آپ کے مشورے پر عمل کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنی اچھی بیوی نکلی، لیکن اگر گڑبڑ نکل آئے کہتے تم نے مروا دیا مجھے، سارا تمہارا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں کی طبیعتوں میں فساد ہے، لہذا کسی کو مشورہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ بولے جو جہاں مرضی جاؤ، پھٹو جا کے جہاں پہ، جہاں مرضی شادی کرو، جہاں مرضی کاروبار کرو، ہماری بلا سے، کیونکہ کبھی شکریہ نہیں ادا کرے گا۔
تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا، نقصان ہو گیا. اب صحابہ بھی شرمندہ ہوئے کہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے. تو قرآن مجید میں آیات نازل ہوئیں اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک اصول بتا دیا. تو اصول یہ بتایا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اے نبی آپ چشم پوشی سے کام لیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں اور آئندہ بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے لیتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی کا مشورہ غلط نکلا تو اب آئندہ کہہ نہیں جی میں اب خود مختار ہو گیا ہوں. کوئی بات نہیں، مشورے غلط بھی ہو جاتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں، لیکن امرہم شورا بینہم. ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اہم کام مشورے کے بغیر نہیں کرتے. قواعد ہم نے سارے پورے کرنے ہیں کام سے پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ باقی فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. کتنا بہترین اصول ہماری شریعت نے بیان کیا ہے کہ کام مشورے سے کیا کرو. آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کسی بھی اہم کام میں آپ سب سے مشورہ لے لیں تو مشورے کے بعد پھر اپنی رائے قائم کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امیر اور ذمہ دار سب سے مشورہ لیتا ہے لیکن اس کو اپنے ساتھیوں کا مشورہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے اصل فیصلہ جس کا اللہ نے اختیار دیا ہے وہ امیر کو دیا ہے، ذمہ دار کو دیا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ امیر کا فیصلہ تمام مشوروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو ماننا لازم ہے. سمجھ رہے بات؟ ایک امیر ہے جس کے تحت 100 آدمی ہیں، 100 نے ایک مشورہ دیا لیکن امیر نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا تو ان 100 پر امیر کا فیصلہ ماننا لازم ہے. اسلام میں یہ جمہوریت نہیں ہے کہ امیر اکثریت کی اتباع کرے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. امیر اپنی رائے پر چلے گا، خلیفہ حکومت اپنی رائے پر چلے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ مشورہ لے، کیونکہ مشورے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کی رائے غلط ہوتی ہے. مشورہ دینے والا ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی بھائی میں غلط کہہ رہا تھا، اس نقصان کے پہلو کی طرف تو میری توجہ نہیں گئی. اس لیے مشورے کا حکم ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، وہ کہتے نہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ دنیا کی میں کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا. تو ایسے لوگ مشورہ دے دیتے ہیں، بیچارے پاگل سے بھی ایسا مشورہ دے دیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی یہ بات تو بڑے پتے کی ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. ٹھیک ہے نا، بات بڑے موقع کی ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ مشورہ لو. اس لیے آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ. جب مشورے کے بعد کسی کام سے پہلے جتنے قواعد ہیں وہ سارے پورے کر لیے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر ایک رائے قائم کر کے پھر اللہ پہ اعتماد کرو، پھر ڈاماڈول نہ ہوتے رہو. قوت فیصلہ. کام سے پہلے 100 دفعہ سوچو. یہ صرف جہاد کے بارے میں نہیں، ہر کام کے بارے میں اصول بیان کیا. کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، شادی کرنی ہے، کہیں ملازمت کرنی ہے، ملک سے باہر جانا ہے، ملک کے اندر رہنا ہے، بیماری میں فلاں ڈاکٹر سے علاج کرنا ہے یا حکیم سے کرنا ہے، ہر اہم کام میں انسان اس کے ماہرین سے مشورہ لے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مشورہ لینے کے بعد پھر ایک رائے قائم کرو، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. پھر یہ نہیں کہ وہمیوں کی طرح پتہ نہیں میں نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں نقصان نہ ہو. آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ. جب ارادہ کر لو پکا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر اللہ پہ اعتماد کرو، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. بولو اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، اب آگے نتیجہ اچھا نکلے گا غلط نکلے گا وہ تیرے حوالے، جو بھی ہوگا میرے لیے بہتر ہوگا. اللہ پہ اعتماد کا مطلب کیا؟ نقصان ہوا تو بھی وہ نقصان نہیں ہے بلکہ وہ میرے لیے بہتر ہی ہے. پھر یوں نہ کہتے رہو ہائے یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اس لیے اللہ نے بتایا کہ اے نبی آپ نے چونکہ احد میں صحابہ سے مشورہ لیا تھا، مشورے کے بعد آپ نے ایک رائے قائم کی تھی اور اس رائے پر آپ ڈٹ گئے تھے. فتوکل علی اللہ. اب جو نتیجہ نکلا ہے اس سے پریشان نہ ہو، اگرچہ نقصان کیوں نہ ہو گیا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نقصان ہو گیا تو پریشان کیوں نہ ہو؟ اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اس نقصان میں بہت ساری حکمتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا آپ لوگ کے نہیں آ رہی؟ بھائی کچھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ ہر شعبے میں اسلام نے رہنمائی کی ہے. جو وہمی آدمی ہے نا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، ہاں یوں کر لیتا یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا یوں ہو جاتا. جو کر لیتا جو مقدر میں تھا ہو گیا ختم. بڑے سے بڑے نقصان میں بھی اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے وہ قواعد پورے کیے، کام سے پہلے مشورہ کیا اور سنت کے مطابق استخارہ جو سنت والا، یہ والا نہیں جو آج کل نکالے جا رہے ہیں. استخارہ نکلتا کچھ نہیں ہے استخارے میں. وہ پھر میں کبھی بتاؤں گا استخارہ جو شریعت میں ہے وہ کیا چیز ہے.
آج کل جتنے استخارے یہ ٹوپی ڈرامے ہیں، ٹوپی ڈرامہ بھی ان کے لیے کم لفظ ہے، یہ بدعت ہے، من گھڑت استخارے، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نکال کے دکھا دیں جی خواب میں نیلا آیا پیلا آیا۔ تو اور یاد رکھو شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے، استخارہ نہ کریں، مشورہ لے کے کام کریں، نقصان کا اندیشہ کم ہے، استخارہ کر لیا لیکن مشورہ نہیں لیا پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ نبی نے استخارے کی ایسی ترغیب نہیں دی جیسے مشورے کی دی ہے۔ اب دیکھو غزوہ احد میں آپ نے استخارہ نہیں کیا لیکن مشورہ کیا، ایسے کئی مواقع ہیں جہاں استخارہ نہیں کیا لیکن مشورہ کیا، مگر ایسا کوئی موقع نہیں ہے جہاں اہم معاملہ تھا اس میں مشورہ نہ کیا ہو آپ نے اور صرف استخارہ کیا ہو، ایسا ایک بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مشورے کی اہمیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَى بَيْنَهُمْ، فرمایا ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ایمان والوں کے اہم کام مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بتا دوں مشورے سے پھر رائے امیر ہی کی معتبر ہوگی، مشورے کا مطلب جمہوریت نہیں ہے کہ جو اکثریت کہہ رہی ہے اسی کے مشورے کو لازمی مانو، مشورے کا مطلب میں نے بار بار بتایا کہ امیر کو چاہیے کہ سنے سب کی، وہ خود مختار نہ بن جائے کہ میں میرا دماغ بہت ہے، مجھے نہیں ضرورت، مجھے کوئی سمجھائے نہیں، بس مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کوئی مجھے سمجھاتا ہے۔ کھلی اتھارٹی دے لوگوں کو، کھلی اجازت دے، بھائی جو سمجھانا ہے اگر میں غلط کر رہا ہوں کھلے عام اجازت ہونی چاہیے، مکمل طریقے سے تنقید کرے دلائل کے ساتھ، بعض دفعہ ایسی بات کر دے گا جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بھائی اس نے یہ پوائنٹ بڑا صحیح بیان کیا۔ تو اللہ نے کیا بتایا کہ مشورے کے بعد جب کام ہو جائے پھر اگر نقصان بھی ہو تو رو نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ کہو کہ اسی میں خیر ہوگی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ بھئی اب سوال پیدا ہوتا ہے غزوہ احد میں اتنا نقصان، اتنے صحابہ شہید ہو گئے تو یہ کون سی خیر کی بات ہے، مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ بہت بڑی خیر ہے، اللہ نے تمہیں شکست اسی لیے دی ہے کہ تاکہ وہ جان لے کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے۔ آئندہ جب جہاد ہوگا تو منافقین نہیں آئیں گے، وہی لوگ آئیں گے جن کو یہ ڈر ہوگا بھائی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فتوحات ہی ہوتی رہے نا، اگر مال غنیمت ہی ملتا رہے تو پھر تو جہاد ہی کمانے کا ذریعہ بن جائے نا، ایک میلہ ٹھیلا لگ جائے گا۔ چلو جی بدر میں بھی 313,000 پہ غالب آ گئے تھے، احد میں بھی سب کا تیا پانچا کر دیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، اب لڑائی کا میدان ہوگا، چلو سارے چلو، منافق بھی سارے نکل آئیں گے، کوئی بات نہیں، فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو فتح اور شکست کے ایام ہیں یہ ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے، کبھی کافر کو فتح ہوگی کبھی تمہیں فتح ہوگی، ہاں انجام تمہارے ہی حق میں ہوگا، بالآخر نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا، لیکن آزمائش کے لیے تمہیں شکست بھی دی جائے گی تاکہ مومن اور منافق میں فرق رہے۔ ایک حکمت یہ بیان کی کہ یہ فائدے ہوں گے، آئندہ میدان میں وہی جائے گا جو پکا مومن ہوگا۔ اور دوسری بات وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کیا عجیب الفاظ ہیں، فرمایا دوسرا یہ کہ اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ جو شہید ہو گئے اگر وہ زندہ رہتے معلوم نہیں مزید کتنی آزمائشوں میں آتے، جو زندہ ہے نا وہ فتنوں میں رہتا ہے، لیکن جو شہید ہو گئے احد میں نبی کی معیت میں، قیامت تک کوئی ان جیسا افضل ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تو فخر کریں گے زندوں پر قیامت کے دن کہ اللہ نے ہمیں شہادت کے مرتبے سے، اور شہادت بھی وہ جو نبی کی معیت میں ہو۔ کیا مبارک لوگ تھے صحابہ کرام، میں وہ کبھی احادیث پڑھتا ہوں تو ضبط نہیں کر پاتا، کیسے مبارک لوگ تھے جن کو سید الانبیاء تمام پیغمبروں کے سردار کی معیت میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے لڑنا نصیب ہوا۔ ایک دفعہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوعمر صحابی تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت عروہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری عبداللہ بن زبیر نہیں، زبیر ابن عوام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عروہ ابن زبیر جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے نا زبیر ابن عوام، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے یہ، فرماتے ہیں کہ میرے جو والد تھے ان کے کمر میں اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے، زخم کے کھڈے پڑ گئے تھے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے والد صاحب جب قمیض اتار کے بیٹھتے
تو میں والد صاحب کے زخموں میں انگلیاں گھما کے کھیلا کرتا تھا. بچے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی چیز مل جائے اس میں انگلی گھماتے ہیں. اتنے زخم میرے والد صاحب کی کمر پہ تھے. والد کون؟ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک دن کسی شخص نے پوچھا زبیر ابن عوام سے کہ آپ کی کمر پہ اتنے زخم اور آپ کے سینے پہ اتنے زخم, اللہ کی قسم ایسا جسم میں نے کسی کا نہیں دیکھا کہ جس کے جسم پہ اتنے بڑے بڑے گڑھے ہوں زخموں کے, یہ کیسے ہو گئے؟ زبیر ابن عوام نے فرمایا واللہ ما منہا جراحۃ الا فی سبیل اللہ ومع رسول اللہ. کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا خدا کی قسم ان میں ایک زخم بھی ایسا نہیں ہے جو میدان جہاد کے علاوہ کسی اور مقام پہ لگا ہو, اور جہاد بھی وہ جو اللہ کے نبی کی معیت کے سوا کسی اور کے ساتھ. سارے زخم وہ ہیں جو جہاد میں لگے, اور سارے زخم وہ ہیں کہ وہ جہاد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کیسی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رومیوں سے لڑائی تھی صحابہ کرام کی. تابعین کا بھی ایک بہت بڑا لشکر تھا اس میں. تابعین کی تعداد زیادہ تھی, صحابہ کرام تو بہت سارے دنیا میں پھیل بھی چکے تھے, بہت سے شہید ہو چکے تھے, بہت سے طبعی موت انتقال کر چکے تھے. یہ زبیر ابن عوام چونکہ نبی کے دور میں ان کی عمر تھی تو یہ زندہ تھے, تو ان کے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر, مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم عمر نوعمر صحابی تھے. تو رومیوں سے لڑائی تھی تابعین کی. جب صفیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, سامنے رومی تھے. رومی جو ہے نا یہ انگریز, جو آج کل انگریزوں سے ہماری لڑائیاں جو ہے نا وہ بڑی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. اور عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام رومیوں کو ایسی شکست نہیں دے سکے کہ یہ مکمل ختم ہو جائے, یعنی ان کی حکومت مکمل ختم ہو جائے. اہل فارس سے لڑائی ہوئی, 1000 سال کی حکومت تھی ایران میں. صحابہ کرام نے اس کے تختے الٹ دیے, پتہ ہی نہیں کہ وہ حکومت خلافت کہاں گئی. کئی حکومتوں کے ایسے تختے الٹے, مگر رومیوں کو نہیں کر سکے. یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. رومیوں سے لڑائی ہوتی تھی, کبھی فتح ہوتی کبھی شکست ہوتی. تو کوئی ایک شخص بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رومیوں کو ہم ایسی شکست نہیں دے پا رہے جیسے ہم نے دوسری حکومتوں کو دے دی. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت بھی رومی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے, یہ انگریز سب سے زیادہ ہوں گے. تو جنہوں نے یہ حدیث سنی وہ حیران ہو گئے کہ بھئی پھر ان میں کوئی ایسی خوبی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کو مکمل ختم کرنا, مکمل سے مراد یہ نہیں کہ نسل ہی ختم, یہ تو کسی کی بھی نسل ختم کرنے کی بات نہیں, مثلا ان کی طاقت کو مکمل ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہے, کوئی خوبی ہوگی. تو فرماتے ہیں میں گھس گیا ان کے لشکر میں, جاسوس بن کے گیا. میں نے کہا دیکھیں ان میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو شکست تو ہوتی ہے لیکن ان کی حکومتوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا جیسے دوسروں کا کر دیا. تو فرماتے ہیں میں نے ان میں جا کے دیکھا کہ ان کو جب بھی شکست ہوتی تھی تو یہ اگلی لڑائی سے پہلے سارے ان کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں شکست ہوئی کیوں ہے اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کوئی بھی نقصان ہوتا ہے نا تو دوبارہ آسمان میں خلائی سیارہ اس وقت تک نہیں بھیجیں گے جب تک پہلے سیارے کے تباہ ہونے کی وجہ دریافت نہ ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا, وہ سیارہ بھیجا تھا چاند پہ دوبارہ بھیجنے کو تباہ ہو گیا نا, تیسری دفعہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ اس لیے کہ وہ دوسرا جو تباہ ہوا نا اس کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں ہے کیوں ہوا, پہلے اس کی تلافی تو ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں مسلمان جو ہے, ہماری عادت کیا ہے, ایک دل سے جو ڈستے ہیں نا تو بار بار اسی سے ڈستے رہتے. اس کی مشہور مثال دیکھ لو کہ جن حکمرانوں کو 15 دفعہ آزما چکے ہیں انہی کو ووٹ دے کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. پھر جب وہ چترول لگاتا ہے نا, رکھ رکھ کے دھو کے مارتا ہے, پھر روتے ہیں ہائے بجلی بھی پی گیا, ہائے روٹی بند کر دی, ہائے یہ کر دیا, ہائے وہ کر دیا. روتے ہیں کہ ہائے, پھر حکومت تختہ الٹتی ہے, خوش ہوتے ہیں الحمدللہ منحوس دفاع ہو گیا, مر گیا. اس کے بعد اگلے ایکشن میں پھر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اسی کو ووٹ دینے کے لیے. یہ جس قوم کی عادت ہو نا, پھر شکست اور ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے اسلام کی برکت ہے, تھوڑا بہت ہمیں روٹی مل رہی ہے, ورنہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ معاف کرے ایسی ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, مزید تفصیل نہیں کرتا. بہت جتنی سزا دی جائے ہمیں کم ہے. جن سیاست دانوں کو
ایک دفعہ ایک نہیں 15 دفعہ چیک کر چکے ہیں، انہیں کو پھر لے آتے ہیں آگے کہ چل بھی دوبارہ ہمیں جوتے لگا، پچھلی دفعہ 5 سال گزر چکے ہیں جوتے لگائے ہوئے، اب کسی اور کو نمبر دیا تھا اب تمہارا، پھر اس کے بعد پھر اسی کا نمبر آئے گا. پلٹ پلٹ کے وہ 2-3 پارٹیاں ہیں جن کو گھما گھما کے لاتے رہتے ہیں. ان صحابی نے، ان تابعین نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں یہ بات ہے کہ جب ان کو شکست ہوتی ہے تو یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور دوبارہ اس غلطی کو کبھی بھی نہیں دہراتے. خیر میں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا رہا تھا، تو جب لشکر رومیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے آ کے، تو تابعین کی ایک جماعت حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اے زبیر ابن عوام، آپ صحابی رسول ہیں، آپ سب سے پہلے ایسا پرزور حملہ کریں ان کے اوپر تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے اور ہم بھی آپ کے پیچھے آئیں گے. پہل آپ کریں. زبیر ابن عوام نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اتنی زور سے حملہ کروں گا تم میں پھر ہمت نہیں ہوگی، تم ڈر جاؤ گے، نہیں آؤ گے میرے پیچھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمت تو کریں، آپ پہل کریں، ہم ایک دم حملہ کریں گے. تو زبیر ابن عوام کی گود میں اپنے بیٹے تھے، عروہ ابن زبیر، چھوٹے بچے تھے. حضرت زبیر ابن عوام نے ان کو گود میں پکڑایا کسی کی. اب دیکھو اپنے اتنے سے بچے کو میدان جہاد میں لے کے گئے ہوئے، اس لیے نہیں کہ لڑیں گے، اس لیے کہ لڑائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ جب لڑائی کا منظر بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ایسے اسلام کو باقی رکھا جاتا ہے، ایسے لڑا جاتا ہے، ورنہ یہ کافر جو ہے نا کاٹ پیٹ کے ٹکا بوٹی بنا کے کھا جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھو، جہاد کا اپنا موقع ہوتا ہے، اپنا محل ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں اور خام خواہ میں لڑنا شروع کر دیں. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے. تو وہ علماء سے پوچھ کے کہ کہاں جہاد ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں جائز ہے، کہاں حرام ہے، ایسے اجازت نہیں ہے کسی کو. اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری شرائط بیان کی ہیں اس کے لیے، بہت سارے آداب بیان کیے. تو زبیر ابن عوام نے اپنے بیٹے کو حوالے کیا کہ بھائی اچھا اس کو گود میں پکڑو، میں آتا ہوں. اس کے بعد اتنی زور سے گھسے ہیں دشمن کے لشکر میں کہ پیچھے کوئی بھی نہیں آیا، سب ڈر گئے، بھائی یہ تو گھستے ہی چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، گھس کے کئیوں کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیا. آگے کئی کافی دور جا کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر تو یقینی شہادت ہے، موت ہے. ایسی صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ جی ساتھی نہ ہو تو واپس پلٹ کے آؤ. تو پھر فوراً ریورس گیئر لگا کے واپس مجمع سے نکل کے اپنے آپ کو بچا کے واپس آئے، جس میں آپ کے زخم اور لگ گئے، کمر پہ بھی اور سینے پہ بھی. لیکن لوگوں میں ہمت نہیں ہوئی، اتنی بہادری سے آگے گھسے اور کئیوں کو کاٹ پیٹ کے برابر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو شکست ہوئی اس میں جو فائدے تھے وہ بیان کیے کہ اس سے مومن اور منافق کا فرق پتہ چل جائے گا. اور وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے گا. اور یہ بھی بتایا ایک بہت اہم بات کہ منافقین جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ اگر میدان میں نہ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو ایسے میں اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی. یہ بہت اہم آیات ہیں، انہیں بہت غور سے سنیں، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں ایسی باتیں. اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو، کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. اے اللہ کیا باتیں کافر کرتا ہے؟ وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کافروں میں کوئی شخص اگر تجارت کے لیے جائے، سفر کے لیے جائے اور نقصان ہو جائے، موت واقع ہو گئی، گھر سے نکلے کسی ٹرک نے مار دیا، کوئی سمندر میں جہاز ڈوب گیا، یا لڑنے کے لیے میدان میں نکلے اور قتل ہو گئے، تو کافر کیا کہتا ہے؟ ہائے کاش اگر یہ گھر سے نہ نکلتا، اس دن اسکول جانے کے لیے بس میں نہ بیٹھتا، ہائے اگر یہ اس دن فلاں ڈاکٹر سے علاج نہ کرتا، ہم تو کہہ رہے تھے فلاں حکیم سے کرا لو، ڈاکٹر نے ٹیکا ایسا لگا دیا بندہ ہی مار دیا، ہم تو کہہ رہے تھے نہ کرتا، فلاں سے ٹیکا نہ لگواتا، فلاں گولی نہ کھاتا، فلاں یوں نہ کرتا، یوں نہ کرتا، اور یا فلاں لڑائی میں شرکت نہ کرتا تو نہ نقصان ہوتا نہ یہ قتل ہوتا. اللہ فرماتے ہیں تم یہ باتیں نہ کیا کرو. کافر یہ باتیں اس لیے کرتا ہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ایسی باتوں کی کافروں کو توفیق دے کے ان کے دلوں کو جلاتے ہیں. ایک تو نقصان ہو گیا، اوپر سے اور روتے ہیں، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں نہیں کرتے، اور روتے رہتے ہیں، تانے کوسنے دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی منع بھی کیا تھا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، فلاں میں پیسہ نہ لگانا، یوں نہیں کرنا.
اللہ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، دیکھو اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام کرو نقصان ہو جائے تو بولو بس یہ نقصان میرے مقدر میں تھا، اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا تھا، پہنچا دیا، ختم ہو گئی بات۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پر میدان جہاد میں تو ایسی باتیں کبھی نہ کیا کرو۔ بچہ گیا میدان جہاد میں شہید ہو گیا، ہائے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ تبلیغ میں گیا، ابھی ہم گئے تھے وہاں، سال کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، ایک جوان لڑکا سال کی جماعت میں پیدل چل رہا ہے، چھت پہ کھڑا ہوا کہیں کپڑے لٹکانے کے لیے، تو وہ تار سے اس کا ہاتھ لگ گیا بجلی کی، اتنا زوردار کرنٹ لگا اس کو۔ اب دیکھو 7 مہینے سے اپنے ماں باپ سے دور، ماں باپ انتظار کر رہے ہیں بس تھوڑا سا وقت لگ گیا اب ہمارا بچہ گھر آ جائے گا، لیکن اس کی لاش اور میت گھر پہنچی ہے۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں، ہائے نہ جاتا تو بچ جاتا، ہم تو کہہ رہے تھے کاروبار میں چلے وقت لگا لیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا الفاظ ہے میں بھول گیا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یاد رکھو اللہ کے راستے کی جو موت ہے اس میں اللہ کی طرف سے جو مغفرت، گناہوں کی مغفرت اور رحمت ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے کاروبار اور بزنس سے 1000 گنا بہتر ہے جس کی طرف تمہاری توجہ ہے۔ وہ تم سے زیادہ کامیاب ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کے شہید ہو گیا یا اس کی موت واقع ہو گئی۔ قیامت کے دن تم حسرت کرو گے کہ کاش میں بھی اللہ کی راہ میں نکلتا اور موت کا شکار ہو جاتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو پر ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، تو ہمت کریں گے نہیں کریں گے آئندہ ایسی باتیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو اگر کا کلمہ ہے نا، اگر، یہ شیطان کا کلمہ ہے، اگر مگر کچھ نہیں ہوتا، کام سے پہلے 100 دفعہ سوچو، نقصان ہو گیا بس۔ عربوں میں بعض بہت اچھی عادتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، ان میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ انہیں جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تو ایک لفظ عربی کا استعمال کرتے ہیں، ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ بعض چیزیں عربوں میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے وہ ایسے منتقل ہوتی چلی آئی ہیں، بعض بڑی اچھی صفات ہیں ان میں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سعودی عرب میں کسی عرب کا مہمان تھا، تو وہ عرب میں یہ ہوا کہ ناشتے کی میز پہ ہم بیٹھے ہیں، اس نے ناشتہ لا کے رکھا، اتنے میں فون آیا اس کو، اس نے فون سنا، اس نے عربی میں کہا وہاں بھی ہسپتال پہنچا دو، انہوں نے کہا پہنچا دیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ ایسے بات سنا ارے ہسپتال کا لفظ سن کے ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں آپ کھانا کھائیں، ناشتہ کریں آپ۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا واللہ ہذا پراٹھا ہذا انڈا، کھاؤ۔ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، انہیں پراٹھے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عربی میں۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ کچھ چکر ہے یہ، تو اس نے کہا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ فون آیا تھا، بیٹے کو گاڑی نے ٹکر مار۔ سعودیہ میں گاڑیاں ٹکر بھی جو مارتی ہیں تو تسلی کے ساتھ مارتی ہیں، پرزے سارے انچر پنچر جو ہے نا پورا باقاعدہ کھول کے دوبارہ آدمی بنانا پڑتا ہے، ریپیئرنگ نہیں ہوتی۔ تو کہہ رہے میں نے کہا آپ کے بیٹے کو ٹکر مار دی گاڑی نے اور اب میں یہاں بیٹھ کے ناشتہ کروں، چلے ہسپتال چلیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایمبولینس نے اس کو ہسپتال پہنچا دیا ہے، اگر نہیں پہنچایا ہوتا تو میں بھاگ کے جاتا، لیکن اب ہاسپٹل پہنچ گیا، اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب میں کیا کروں گا جا کے؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی مجھے تو کہہ رہے ہیں نوالا نہیں حلق سے اتر رہا، اس کے بیٹے کی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو عرب کہنے لگا ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ اب ہمارے جانے سے یا ناشتہ چھوڑنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا، وہ پریشان اس چیز پہ ہو نا جس میں پریشانی سے فائدہ بھی ہو۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، وہ ڈاکٹر بھی سعودیہ کے یہاں کے ہوتے تو یہ بھی ڈر تھا کہ گردے وردے کہیں دائیں بائیں نہ کر دیں، چلو پھر بھی آدمی جائے کہ بھائی سارے پھیپڑے کلیجی اپنی جگہ فٹ فاٹ رہے، کیونکہ عباسی میں ایک کیس ہو چکا ہے، گردہ غائب کر دیا۔ آپ لوگ کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً ہاسپٹل جائیں، اس کے سارے پرزے گن کے ڈائری میں لکھیں، اس کے بعد ڈاکٹر سے اٹیسٹ کروائیں وہ اتنے پرزے دیے تھے، یہ سارے کے سارے ملنے چاہیے۔ اور آج کل مردوں کے ساتھ بھی ایسا کیا کریں، مردے دفناتے ہیں نا، ایک ہفتے بعد قبر جا کے دیکھا کریں سارے پرزے مردے کے ہیں یا نہیں۔ یہ کمبخت گورکن نکال کے گردے بیچتے ہیں، مردوں کے گردے نہ بھی بیچیں، یہ پوری لاشیں بیچ دیتے ہیں۔ اللہ ان بدبختوں کو ہدایت دے۔ تو اس عرب نے کیا کہا؟ ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا، بس جو اللہ نے، ہوا مولانا فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے، بہترین مددگار ہے ہمارا، اس کی طرف سے جو مصیبت پہنچی ہم اس پہ صبر کریں گے۔ ایک اور عرب کا واقعہ مجھے سنایا، ایک پٹھان بھائی تھے، یہاں سبزی بیچتے تھے، انہوں نے کہا میں سعودی عرب میں سبزی کی دکان تھی،
مین روڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عرب اپنے 2 چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ باپ جب بچوں کو انگلی پکڑ کے لے جاتا ہے تو وہ عمر بچے کی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس میں بڑی محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں۔ کہہ رہے ہیں ایک بچے کی انگلی چھوٹ گئی اور وہ مین روڈ پہ آ گیا، غلطی بچے کی تھی۔ جیسے ہی مین روڈ پہ آیا، ایک تیز رفتار لینڈ کروزر نے اس بچے کو ہٹ کیا اور بچہ اچھل کے ایک درخت پہ جا کے لگا اور ایسے چپک گیا، جا کے اسی وقت مر گیا وہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی گاڑی آ رہی ہو اور 7-8 سال کے بچے کو لگے گی زور سے تو کیا اس کا ہو، اچھل کے گیا ہے اور دھاڑ کر کے درخت سے لگا، اسی وقت مر گیا وہ۔ کہہ رہے میں نے اس عرب کو دیکھا کہ وہ عرب گیا، اپنے بچے کو دیکھا کہ اس میں سانس ہے یا نہیں، دیکھا سانس نہیں، تو کیا اس کے اطمینان کو دیکھ کے اس نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر۔ ایک آدھ آنسو جو اس کی آنکھ سے نکلا وہ تو ظاہر ہے بچہ ہے۔ کہہ رہے وہ لینڈ کروزر والا جس نے ٹکر ماری تھی آگے سے واپس آیا۔ سعودیہ میں ایسا نہیں ہوتا بھاگ جائے، ہمارے ہاں تو ایک کو مارو گے تو 15-20 کو بھیڑتا ہوا پھر نکل جاتا ہے۔ کہہ رہے اب تو ہٹو بچوں، اب جو بھی آئے گا سامنے اس کو پھوڑوں گا، کیونکہ پولیس کے ہتھے لگ گیا تو بس پھر اللہ کی پناہ۔ کہہ رہے اتنے میں وہ گاڑی والا آگے آیا، اس نے بات چیت اس سے کی، اس نے کیا کیا بس یہ جلدی جلدی ختم کرتے ہیں آپ۔ وہ لینڈ کروزر والا جب واپس آیا اس نے بات کی بھائی دیت وغیرہ کیا ہے اس میں، تو اس عرب نے ایک دروازہ گھر کا کھٹکھٹایا، اپنے دوسرے بچے کو ان کے گھر میں رکھا کہ بھائی مجھے اس سے ذرا بات کرنی ہے۔ تو اس گاڑی والے سے کہا کہ بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، میں نے خود دیکھا بچہ انگلی میری چھوڑ کے مین روڈ پر آ گیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو ختم ہو گیا کیس، گھر چلے گئے۔ کہہ رہے مجھے اس کے اطمینان کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کا تقدیر پر کیسا ایمان ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کے تھرمامیٹر ہیں بعض، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو نا، اگر تھوڑی سی پریشانی سے ہائے ہوئے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، ہائے یہ ہو گیا۔ اب دیکھو میتیں گھروں میں ہوتی ہیں، پنجاب میں رواج ہے ایسا چیخ چیخ کے عورتیں روتی ہیں نا، اللہ کی پناہ، ہاں جو سب سے زیادہ چیخے گی روئے گی، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اسی کو اپنی میت سے محبت، باقاعدہ ایکٹنگ کی جاتی ہے رونے کی، اتنا رو رو کے پھر جو ہے وہ ایسا روتے ہیں، ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ، اتنا آ نہیں رہا ہوتا لیکن بہرحال روتے بہت ہیں۔ تو یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے رونا تو صحیح ہے، انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی بہت پریشان ہو جاتے تھے جب آپ کو حادثات ہوتے، روتے بھی تھے آپ اور غمزدہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن زبان سے اچھی بات نکالے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ تو غزوہ احد کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں ایک بہت اہم آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ کل روشنی ڈالوں گا کچھ۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء شروع ہوئی ہے۔ سورہ نساء جو ہے نا، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے اور یتیموں کے اور وراثت کے احکام بھی بیان کیے۔ یہ بھی چونکہ بہت اہم آیت ہے، اور وہ حقوق بیان کیے جن کو آج بھی وہ حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں وہ حقوق مارے جاتے تھے عورتوں کے، آج بھی مارے جا رہے ہیں۔ دیندار لوگ ان حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کل موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ ان حقوق پر، کچھ یتیموں کے بارے میں، وراثت جو یتیموں کی کھانا کتنا بڑا جرم ہے اور آج کیسے کیسے کھائی جا رہی ہے وراثت، تو ان احکام پہ انشاءاللہ کل کچھ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے پھر 1.5 پارہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ آج تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے ہوں گے، ہلکی پھلکی